نکاح کی بنیادیں چار ہوتی ہیں: جمال، مال، کمال یا حسب و نسب. ان چار بنیادوں پر لوگ نکاح کرتے ہیں. عیسائی ترجیح دیتے ہیں حسن کو، لڑکے کے فیچر ایسے ہوں، لڑکی کے نقوش ایسے ہوں. یہودی ترجیح دیتے ہیں مال کو، ان لاز پیسے والے ہوں یا لڑکی پیسے والے ہوں. ہندو ترجیح دیتے ہیں برادری کو، برہمن برہمن میں کرے گا، شودر شودر میں کرے گا. اب یہ تین قومیں اپنے نکاح کی بنیاد یا جمال رکھتی ہیں یا مال رکھتی ہیں یا حسب نسب رکھتی ہیں. امام کائنات نے کیا فرمایا کہ جو میری بنیاد کو چھوڑ کر عیسائیوں کی بنیاد لے گا، یعنی جمال رکھے گا، لڑکی کا رنگ فیئر نہیں ہے، لڑکے کا قد ٹھیک نہیں ہے، لڑکی کے نقوش جاذب نظر نہیں ہے، لڑکے کا یہ ٹھیک نہیں ہے، جو اس وجہ سے میری امت کی بیٹیوں کو ریجیکٹ کرے گا یا میری امت کے بیٹوں کو دھتکارے گا کہ اس کے نقوش، خد و خال، فزیکل اپیرنس یہ ٹھیک نہیں ہے، تو فرمایا جو نکاح کی بنیاد رکھے گا کس چیز کو؟ جمال کو، اللہ پاک اس کو ہمیشہ پریشان رکھیں گے. کیوں؟ کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بنیاد کمزور ہو جائے گی. لڑکی بیاہ کے لایا تو جوان تھی 20 سال کی، یقیناً اس کے جسم کی خوبصورتی اور تھی. پروردگار نے 10-12 سال میں 6 بچے دے دیے. اب 6 بچوں کے بعد تو وہ جاذبیت نہ رہی، وہ کشش نہ رہی، وہ رانائی نہ رہی، وہ دلکشی نہ رہی، وہ مرجعیت نہ رہی، وہ حسن نہ رہا. تو جس کی بنیاد جمال تھا، وقت کے گزرنے کے ساتھ بنیاد کمزور پڑے گی، طلاق بڑھ جائے گی. اس لیے فرمایا اپنے نکاح کی بنیاد جمال نہ رکھو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پروردگار کہتا ہے میں نے ہر انسان کو حسین بنایا، سو پروردگار کی تخلیق میں نقص نکال کے ذلیل نہ بنو. دوسرے کی بیٹیوں کو نفسیاتی کیس نہ بناؤ، قد کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، شکل کی بنیاد پر. آسمان کے خالق کی مینوفیکچرنگ ہے اور اللہ کی مینوفیکچرنگ میں فالٹ کوئی نہیں ہوتا. بے غیرت میڈیا نے لوگوں کو بے حیا بنانے کے لیے آوارہ ترین لڑکیوں کو حسن دکھلا کر ان کا مزاج برباد کر رکھ دیا. کیونکہ نوجوانوں نے دیکھا اس فلاں لڑکی کو میڈیا پر، اس کی آنکھ ایسی، اس کے کان ایسے، اس کا رنگ ایسے، اس کے نقوش ایسے، اس کو ذہن میں بٹھا کر پاک باز، عفت ماب اور ایشیائی بچیاں جو گھروں میں پرورش پاتی ہیں، آوارہ گرنی ہوتی، اسٹیج کی نہیں جاتی، ان کو ریجیکٹ کر دیا. اس کم نصیب سے کس نے کہا کہ حوا کی بیٹیوں کے سینے پر ایک ناکامی کا داغ چھوڑ کے نیوں کی تلاش میں چلے جاؤ؟ اگر کسی کی بیٹی کو دیکھنا بھی آئے تو وہ گائے بھینس نہیں ہے کہ اس کو منڈی میں لا کھڑو. اگر دیکھنا بھی آئے تو عزت اور آبرو سے دیکھو. اس طرح سے دیکھو کہ اگر تمہیں ریجیکٹ کرنے کا موقع ملے تو تمہیں یہ پریشانی نہ ہو، نہ اس کو پریشانی ہو، نہ ماں باپ منہ چھپاتے پھریں. میرے ایک دوست کے گھر میں رشتہ دیکھنے کے لیے آئے، اور رشتہ دیکھنے کے لیے 8-10 بڑے بڑے ڈشکرے آگے، کھانے پینے والے آ جاتے، 2-3 ان کی عورتیں آگے، 5-7 بڑے بڑے ہٹے کٹے 6-8 فٹ کے آگے. لو جی انہوں نے بیچاروں دسترخوان سجا دیا، کھایا پیا، ڈکار مارا، باہر جا کے جواب دیا کہ جی لڑکی کا رنگ صاف نہیں تھا. اب ان بغیرتوں سے پوچھو رنگ تم نے کیا یا پروردگار نے کیا؟ اگر اتنی غیرت تھی تو کسی کی بیٹی کے رنگ پہ تنقید کرنے سے پہلے سوچا نہیں تھا؟ رنگ پہ تنقید نہیں ہو رہی ہے، رنگ ڈسٹمپر کرنے والے اللہ پہ تنقید ہو رہی ہے کہ پروردگار آپ کا یہ کلر سکیم اچھی نہیں تھی. اور مخلوق پہ دیکھو نا، تعمیر پہ تنقید معمار پہ حرف آتا ہے، زیور پہ تنقید سنار پہ حرف آتا ہے، برتن پہ تنقید کمہار پہ حرف آتا ہے، تقریر پہ تنقید مقرر پہ حرف آتا ہے، اور لباس پہ تنقید درزی پہ حرف آتا ہے. کسی کی بیٹی پہ تنقید بولو کس پہ حرف آئے گا؟ بولو جی، بولو جی، بولو کس پہ حرف آئے گا؟ تنقید اس نے اگر اس کی آنکھ پہ کی ہے، اس کے ناک پہ کی ہے، اس کے رنگ پہ کی ہے، تو اس نے اپنی آنکھ ناک خود بنائی ہے یا اللہ نے بنایا؟ بولو. نوح علیہ السلام نے ایک کتے کو دیکھا، اس کی 4 آنکھیں تھیں، ہنس پڑے. کتے کو پروردگار نے زبان دی اور زبان میں کہنے لگا نوح میرے بس میں ہوتا تو میں 4 آنکھیں کو یا کتا کیوں بنتا؟ میں اپنی مرضی سے کب کتا بنا؟ تو 4 آنکھوں پہ ہنستا ہے. اگر میرا بننا میرے بس میں ہوتا تو 4 آنکھیں تو دور کی بات، میں ذلیل ترین مخلوق میں ہونا کیوں انتخاب کرتا؟ پھر کہنے لگا نوح اپنے عظیم ہونے پہ شکر کر، میرے ذلیل ہونے پہ تانا مت دے، اپنے عظیم ہونے پہ شکر کر اور میرے 4 آنکھوں پہ تنقید مت کر. قیامت والے دن میں پروردگار کی بارگاہ میں مقدمہ درج کروں گا، پروردگار اس نے میرے اوپر تنقید نہیں کی تھی، تیرے اوپر تنقید کی تھی. نام عبد الشکور تھا. جب یہ بات سنی تو روتے روتے نوحہ کرتے کرتے پروردگار نے پکارا یا نوح، اے نوحہ کرنے والے گھبرا مت، ہم کتے کو فراموش کر دیں گے. تو لوگوں کی بیٹیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹٹولنا اور ان کو نفسیاتی کیس بنا کے واپس آ جانا، ایسے بغیرتوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ تمہاری گھروں میں بیٹیاں کوئی نہیں.
سو اپنی بنیاد پہلے ٹھیک رکھیں، عیسائیوں کی بنیاد پسند نہ کریں۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن